السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کچھ حدیثیں بیان کروں گا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی قریب آ رہا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی تھی، تو اس مناسبت سے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت عثمان کے فضائل بیان کروں گا۔ مشکوٰۃ شریف میں بابو مناقب عثمان رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت ہے، اس کے ربی الفاظ اس طرح ہیں: عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ فاستأذن ابو بکر رضی اللہ عنہ فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر رضی اللہ عنہ فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وفي رواية قال إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي في حاجته رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ کا کپڑا آپ کی ران سے یا آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، تو نبی اسلام نے آپ کو اجازت دے دی اور آپ اسی حالت پہ رہے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے بات چیت کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو نبی اسلام اسی حالت پہ رہے اور حضرت عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ حضرت عمر سے بات چیت کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یعنی نبی اسلام پہلے لیٹے ہوئے تھے، پھر نبی اسلام حضرت عثمان کے آنے پر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کیا، یعنی جو جیسے انسان لیٹا ہوتا ہے تو کپڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، نبی اسلام بیٹھے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ فلما خرجا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا نبی اسلام سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کے لیے آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، اور جو ہے نا آپ نے ان کی یعنی کوئی ایسی کوئی خاص آپ ان کے لیے آپ نے زیادہ پرواہ نہیں کی، یعنی زیادہ آپ اسی حالت پہ رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ اسی حالت پہ رہے، آپ نے زیادہ کوئی حرکت وغیرہ نہیں کی، یعنی مطلب آپ لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ تو حضرت عائشہ نے گویا کہ سوال پوچھا کہ حضرت عثمان کی دفعہ آپ کیوں بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو کیوں سیدھا کیا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا الا استحیی من رجل، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ عثمان جو ہے بہت حیا دار شخص ہیں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر میں ان کو اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دیتا تو وہ مجھ تک اپنی حاجت کو نہ پہنچا سکتے۔ ایک اور روایت ہے ان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان رضی اللہ عنہ، رواہ ترمذی۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، یعنی خاص دوست ہوتا ہے، اور میرا دوست جنت میں عثمان ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض فقام عثمان فقال علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول
ما علی عثمان ما عمل بعد هذه ما علی عثمان ما عمل بعد هذه رواہ الترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خباب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں حاضر تھا، آپ کے ساتھ موجود تھا کہ جب نبی علیہ السلام جیش اسرا کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ جیش اسرا سے مراد یعنی غزوہ تبوک کے بارے میں، یعنی نبی علیہ السلام جب لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اپنے ذمے 100 اونٹ لیتا ہوں ان کے ساز و سامان سمیت، یعنی میں اللہ کے رسول غزوہ تبوک کے لیے 100 اونٹ دوں گا۔ تو پھر نبی السلام نے دوبارہ جو ہے لشکر کے لیے ابھارا، یعنی مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ اس میں جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالیں لشکر کی تیاری کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوسری دفعہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ میرے ذمے 200 اونٹ ہیں ان کے ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، یعنی پہلی مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ 100 اونٹ، پھر اگلی مرتبہ انہوں نے کہا 200 اونٹ، یعنی کل کتنے ہو گئے 300 اونٹ۔ پھر تیسری مرتبہ نبی اسلام نے دوبارہ لوگوں کو ابھارا اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنے ذمے 300 اونٹ لیتا ہوں ان کے ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں دینے کے لیے۔ تو 300 پہلے ہو گئے تھے، اب 300 دوبارہ ہو گئے، یعنی 600 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے دیے۔ تو آگے جو راوی ہیں اس حدیث کے حضرت عبد الرحمن بن خباب، وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے نبی اسلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ممبر سے اتر رہے تھے اور آپ علیہ السلام ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ اس عمل کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اس عمل کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اس میں نبی اسلام اشارہ کر رہے تھے یعنی عثمان کا حسن خاتمہ بالایمان ہوگا، یعنی اگر وہ اس کے بعد ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے 6